سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات حسرت آیات کے بعد جب یزید حکومت پر براجمان ہوا تو یزید کی حکومت کی حیثیت اس وقت امیر المؤمنین ہونے کی نہیں تھی، بلکہ ایک تجویز کنندہ حکمران کی تھی۔ اسلامی شریعت میں یہ بات اصولوں کے اندر طے شدہ ہے کہ اگر کوئی حکمران وقت کسی کو خلیفہ نامزد کرے تو وہ ارباب حل و عقد کی اجازت پر موقوف ہوا کرتا ہے۔ جس وقت اسے اسلام کے بڑے ارکان شورا، جید صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے، ویریفائی نہ کرتے، اس کی حکومت نہ بنتی۔ ابھی یزید نے حکومت پر قدم ہی رکھا تو جو اس کے ذہن میں کچھ باتیں چل رہی تھی، اس نے اسی کو عملی جامہ پہنانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ مدینہ طیبہ میں ولید بن ابی سفیان کے نام سے گورنر موجود ہیں، انہیں خط لکھا اور کہا کہ حسین ابن علی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے میرے ہاتھ پر اپنے ہاتھ سے بیعت لیجئے۔ حکمران کا خط آیا، گورنر کے پاس پہنچا اور اس میں یہ تاکید تھی کہ یہ خط دن کو آئے تو رات کا انتظار نہ کرنا، رات کو آئے تو دن کا انتظار نہ کرنا۔ گورنر کے پاس شام میں خط پہنچا، اس نے رات ہی رات حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو طلب فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین گورنر کے پاس پہنچے، پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے سرکاری پرچہ دکھا کر کہا کہ حکمران وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت معاویہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تعزیت پیش کی، فاتحہ کیا، اس کے بعد پوچھا کہ رات کے اس لمحے ہمیں طلب کرنے کی صرف وجہ یہی تھی یا کچھ اور بھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس وقت خلیفہ اب بن چکا ہے یزید، ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرات اسے تسلیم کریں اور اس کی بیعت کریں میرے ہاتھ پر۔ یہ اس نے لکھ کے بھیجا تاکہ میں اس کو جواب دے پاؤں۔ ولید بن ابی سفیان بڑا رحم دل گورنر تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب کر سکتے تھے اس شخص کے ہاتھ پر بیعت؟ تو حضرت حسین رضی اللہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ مجھ جیسے آدمی سے بیعت اگر آپ نے لینی ہے تو رات کی تنہائی کیوں، دن کی روشنی کا انتخاب کیوں نہیں کرتے؟ دن کی روشنی ہو تو مجھ جیسا آدمی شاید بیعت کر پائے۔ رات کو چھپ چھپا کے بیعت کرنے کی وجہ اس نے سمجھا کہ واقعی دن کو بیعت کریں گے، حالانکہ حضرت حسین اپنی شخصیت کا انداز پیش فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا، کل پرسوں اس پر بات کر لیں گے، آپ اس پر سوچ بچار فرما لیں۔ حضرت حسین نے ہاں نہ نہیں کی، وہاں سے اٹھے، رات کو اپنے گھر والوں کو ساتھ لیا، مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے۔ صبح کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے، 1.5 دن گزرا، گورنر نے پھر پوچھا کہ حضرت حسین کو طلب کریں۔ اس وقت حضرت حسین ان کے چنگل سے نکل چکے تھے، مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کے راستے پہ ہیں۔ یزید تک جوابی اطلاع گئی تو اس نے گورنر کو سرزنش کرتے ہوئے تبدیل کیا، دوسرا گورنر بھیجا اور اسے تاکید کی کہ فوجیں بھیج مکہ مکرمہ میں اور انہیں پکڑ۔ جب دوسرا گورنر آیا، وہ فوجیں لے کر پہنچا تو حضرت حسین دارالامن میں پہنچ چکے تھے۔ اب ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ خانہ کعبہ جس شہر کو رب نے امن دیا ہے، من دخلہ کان آمنا، یہ اس وقت وہاں کچھ کر سکتے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یزید نے خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال نہیں کیا ہے، لیکن ایک بہت عرصے کے بعد حضرت حسین کعبۃ اللہ شریف میں پہنچے۔ ذہنیت یہ تھی کہ اس کی بیعت نہیں کرنی، ہم تنہا زندگی گزاریں گے کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا کعبۃ اللہ میں قیام 5 ماہ ہے۔ اہل بیت کے اس چشم و چراغ سے دشمنی صرف یزید کی حکومت کی نہیں ہے۔ اہل کوفہ میں جو حضرت علی المرتضیٰ کے دم بھرنے والے کوفی رہتے تھے، ان کے دل میں بھی دشمنی نما دوستیاں موجود تھیں۔ ان کو پتہ چلا معاملہ یہ ہوا، حضرت حسین حکومت سے الگ تھلگ اللہ کے گھر میں زندگی گزار رہے ہیں،
تو انہوں نے سوچا کہ ہم حضرت حسین کو اپنے پاس بلائیں، کوفہ بلائیں، ان کا اعزاز و اکرام کریں اور ان کو یہاں بلا کر اپنا بڑا تسلیم کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ خط و کتابت کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، خط آ رہے ہیں جی، آ رہے ہیں جی، آ رہے ہیں، اتنے خطوط آئے کہ بھوریاں بھرنے لگیں، ڈیلیگیشنز آنے لگ گئے، وفود آنے لگ گئے۔ توجہ میری طرف، آپ لوگ مجھے دیکھیں، میں آپ کے لیے گفتگو کر رہا ہوں، آپ دائیں بائیں نہ دیکھنا۔ میرے بعد آپ نے مولوی بلال صاحب کہنا پھر سمجھ نہیں آیا، تو مجھے دیکھیں گے تو سمجھ آئے گا، ورنہ سمجھ سلپ ہو جائے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ وفود کی آمد و رفت، حضرت حسین کو کہتے ہیں آپ ہماری دینی رہنمائی کیجئے، ہمارے پاس آئیے، ہمارے شرعی مسائل حل کیجئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جانے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کرام کی اولادیں جو حضرت حسین کے بچپن کے یار ہیں وہ درمیان میں آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم، یہ صحابہ کہا آپ کیوں جا رہے ہیں کوفہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی محبت کا دم بھرا تھا آپ کے والد سے، اور آپ کے والد کی شہادت اسی جگہ ہوئی ہے۔ حضرت امام حسن کے ساتھی بنے تھے اور انہیں نیزے مار کر زخمی کیا تھا، اور یا مذل المؤمنین کہہ کر انہیں مومنوں کو ذلیل کرنے والے کا الزام لگایا تھا۔ آپ ان لوگوں پر اعتماد کی مت کیجیے، آپ مت جائیے۔ حضرت حسین نے ارادہ بدلا، لیکن ساتھ یہ ارادے میں خط دکھائے کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی دینی باتیں بتائیں، دینی رہنمائی کریں، ہمارے پاس آئیں، تو اگر میں چلا جاؤں تو پھر یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے دربار میں کل قیامت میں کہیں گے ہم نے حضور پاک کے نواسے کو طلب کیا تھا، ہمیں دینی رہنمائی چاہیے، وہ بیٹھے رہے، وہ نہیں آئے۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ جب حضرت حسین کی یہ باتیں ہوئیں تو انہوں نے ایک مشورہ دیا، اپنے سے پہلے ایک نمائندہ بھیجیے جو وہاں جائے اور وہاں کے حالات کو بخور وزٹ کرے، اگر تسلی ہو تو آپ کو بلا لے، نہیں تو آپ یہیں رہے۔ معقول بات تھی، بات ماننے والی تھی، عقل کو لگنے والی تھی۔ حضرت حسین نے اپنے چچا کے بیٹے، حضرت حسین کے چچا ہیں عقیل ابن ابی طالب، ان کے بیٹے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، ان کو بھیجا، وہ اپنے خاندان کے ساتھ کوفہ گئے ہیں۔ کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، محبت کے دعوے دیے ہیں، محبت کے وعدے کیے ہیں، اور کہا امام حسین کو بلاؤ، ہم تو بڑے عزت احترام کو ان کو رکھیں گے، بڑی خاطر بدارت کریں گے، دینی رہنمائی ان سے لیں گے، نواسے رسول ہمارے پاس آ جائے، ہمارا خون اس پر، ہم اپنی حفاظت پر، اس کی حفاظت پر اپنا خون بہا دیں گے، یہ وہ ساری باتیں۔ کچھ دن تو وہ دیکھتے رہے، معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ جب یہ ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے حضرت حسین کو ویریفیکیشن کا لیٹر لکھا، تسلی یافتہ خط لکھا کہ حالات بالکل ٹھیک ہیں، یہ لوگ واقعی آپ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، آپ تشریف لائی۔ حضرت حسین نکلنے لگے، صحابہ نے پوچھا تو انہوں نے خط دکھا دیا کہ اب تو نمائندے نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ تو ان حضرات کے پاس بات نہ رہی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ چلیے۔ حضرت حسین بچوں سمیت وہاں چل رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں۔ راستے میں پہنچتے ہیں کہ اطلاع ملتی ہے کہ معاملہ تو کچھ اور ہو گیا۔ وہ کیا؟ جو کوفی بزدلان کوفہ ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، منہ پر کالا ماسک لپیٹے، کالا بالکل نقاب لپیٹے، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، گھوڑے پہ سوار۔ یہ تو خوش ہو گئے امام حسین آئے، اور وہ سیدھا قصر عمارت گیا، گورنر ہاؤس گیا، اور ادھر ٹھہر کر گورنر ہاؤس میں اندر دو چار باتیں کی، اور باہر آ کر اپنے منہ سے کپڑا اتارا، کہا میں کون ہوں؟ مجھے ابن زیاد کہتے ہیں، جانتے ہو مجھے؟ بہت ظالم گورنر تھا بصرہ کا، بڑے بڑے بندوں کو ظلماً تحقیق کر دیتا تھا، یہ تو جانتے تھے؟ یہ کانپ گئے۔ کب کوفیو، میں تمہارا گورنر بن کے آیا ہوں۔ صاحب کا گورنر کو حکمران نے تبدیل کر دیا۔ وہاں صحابی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ گورنر تھے، یزید نے انہیں ختم کیا، اسے بھیجا، کہا میں تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں۔ نیام سے تلوار نکالی اور دکھا دی، کہا یہ تلوار دیکھیے، جو میری بات مانے گا تو ٹھیک ہے، نہیں مانے گا تو میں اسے تحفہ دے دوں گا۔ آنے واحد میں، ایک لمحے میں، یہی کوفی جو حضرت مسلم بن عقیل پہ ہاتھ دے کر وعدے وعید لے چکے تھے، تلوار کو دیکھ کے ہزاروں بندوں نے بیعت توڑ لی اور ڈر کے مارے حضرت حسین سے بے وفائی کر لی۔ یہ وہ وقت ہے جب امام حسین مکہ مکرمہ سے چل چکے ہیں، زبالہ کو کراس کر رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ فرزدق سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ کوفہ سے آ رہے ہو، کیا حالات ہیں؟ انہوں نے کہا ہے نواس رسول، اے شہزادہ بطول، آپ وہاں نہ جائیے،
ان لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہوں تو ہوں، لیکن ان کی تلواریں تو شمر اور یزید اور ابن زیاد کے ساتھ ہیں. آپ نہ جائیے. حضرت حسین جا رہے ہیں، ایک جگہ پہنچے جس جگہ اطلاع ہوئی ہے کہ جس نمائندے کو میں نے بھیجا، مسلم بن عقیل کو، شیر خوار بچوں پر بھی حیا نہ کیا، ان لوگوں نے اسے بچوں سمیت شہید کر دیا. اور ابن زیاد آ گیا ہے، گورنر بدل گیا ہے، معروضی حالات تبدیل ہو گئے. اب اس موقع پہ اگر واپسی کا ارادہ ہو تو حضرت حسین کے قافلے میں مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے جن کے بھائی اور ابا شہید ہوئے، اور 2 مسلم بن عقیل کے بھائی بھی موجود ہیں. مسلم بن عقیل کے 2 اور بیٹے جو حضرت حسین کے ساتھ ہیں، اور 2 بھائی بھی ہیں. ایک جعفر بن مسلم بن عقیل ہے، ایک سعید بن ابی مسلم بن عقیل ہے. یہ بیٹے اور بھائی کہتے ہیں چاچو ہم تو بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، ہمارے ابا کا کیا قصور تھا، انہوں تو ظلمن اسے مار دیا، ہم جائیں گے، ہم تحقیق کریں گے، ہم تو پیچھے نہیں ہٹتے. حضرت حسین نے چل پڑے ہیں. کوفہ سے پہلے پہنچے ہیں زبالہ پر، تو ملاقات ہوتی ہے حر بن یزید. یہ حر بن یزید وہ یزید کا بیٹا نہیں ہے، یہ حر بن یزید الرحائی ہے، بنو تمیم کا ہے، کوفہ کا رہنے والا تھا، اور ایک ذمہ دار آفیسر پر اس کا نام شمار ہوتا تھا. یہ کوفہ کا گورنر کا آفیسر شمار ہوتا تھا. تو ابن زیاد نے اسے بھیجا کہ جاؤ حسین ابن علی اگر آ رہے ہو نا، انہیں اطلاع تو ہو گئی تھی، انہیں میرے حکم تک روکے رکھنا، ان سے ہم نے کچھ سمجھوتا اور معاہدہ کرنا. حر اس نیت سے آئے تھے کہ شاید کوئی معاہدہ ہوا ہوگا، یا کوئی بات کسی ٹھکانے پہ جا کر کسی ایک معاملے پر نقطہ متفق ہو جائے گا. وہ آئے اور انہوں نے امام حسین سے عرض کیا کہ ٹھیک ہے حالات تو یہی ہیں، لیکن آپ رکیے، کچھ معاملہ طے ہوگا، حکومت کی طرف سے امر آئے گا. باتوں باتوں میں حضرت حسین نے کوفیوں کو پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ سارے کوفی بدل گئے. حضرت امام حسین نے جو اس وقت گفتگو کی ہے چند کوفیوں سے جو آئے، کہا خط تمہارے نہیں ہے؟ شیش ابن ربیع اینڈ نام جتنے تھے ان سب کمپنیوں کا نام لیے، بلایا تو ہم نے نہیں تھا، میں خود آ رہا تھا، دینی رہنمائی تمہیں نہیں چاہیے تھی، اور ادھر آ کر میرے نمائندے پر ظلم مسلط کیا، اور یہ کیا معاملہ؟ اب کوئی جواب نہیں ہے. اب کیا ہوتا؟ ڈرپوک اور بزدل دشمن کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا؟ تو حضرت حسین نے فرمایا پھر تو میں واپس چلا جاؤں، مجھے آپ نے بلایا تھا، آپ کو نہیں چاہیے، واپس جاؤں گا، یا نہیں تو پھر میں کسی اسلامی سرحد کا رخ کرتا ہوں، یا وہاں بھی نہیں تو یزید سے مجھے خود بات کرنے دیں، میں خود بات کر لیتا ہوں، میں خود اپنا معاملہ طے کر لوں گا. تو حر نے کہا کہ بات تو آپ کی بہت معقول ہے، اگر آپ کچھ ٹائم رکیں، یہ ہم شرائط لکھ کر ابن زیاد گورنر کو بھیجتے ہیں، معاملہ طے ہو جائے گا. تو یہ لکھوا کر بھجوایا گیا. بظاہر ابن زیاد راضی ہو گیا کہ یار یہ 2 کی ملاقات ہو جائے گی تو بات فائنل ہو جائے گی. لیکن وہاں ایک بے ایمان بیٹھا ہے جسے شمر کہتے ہیں، اس نے ابن زیاد کو کہا میں یہاں کا رہنے والا ہوں، میں جانتا ہوں معاملات کو، حسین کو کہو تیرے ہاتھ پر یزید کی بیعت کرے، ورنہ اسے جانے نہ دینا، ورنہ تمہارے لیے بڑے مسائل کھڑے ہوں گے. تو کہتے ہیں نا فرعون اتنا بے ایمان نہیں تھا جتنا حامان نے اس کو بے ایمان کیا تھا. فرعون کا حامان جو تھا وہ وزیر تھا. جب گھوڑوں کا راستہ بنا نا اور لشکر موسیٰ علیہ السلام کو گزر گیا بحیرہ کلزم سے، تو فرعون اپنے لشکروں کو لے کر آیا نا، تو اس نے دیکھو دریا 2 ٹکڑے، 600-700 سال کی عمر تک فرعون زندگی پا چکا تھا. انہوں نے کہا میری زندگی میں تو آج تک یوں ڈبل راستے نہیں ہوئے، پانی میں راستے. اس کا معنی ہے موسیٰ علیہ السلام سچا نہ ہو یار کہیں، دل ہی دل میں کہا، اور گھوڑے کو روک دیا. ہمراہیوں میں حامان ٹھہرا تھا، اس نے کہا علی جا کیا ہوا؟ کہا یار واپس چلو چھوڑو، بس وہ کسی اور جگہ چلے گئے. کہا کیوں؟ کہا یہ دیکھ یار اسے تو دریا نے راستہ دیا ہے. اب حامان نے کہا جی گمراہ کیسے کروں؟ عمران نے کہا جی واہ فرعون جی آپ کمال کرتے ہیں، یہ راستے آپ کے لیے تو بنے ہیں، چل 60 گھوڑا تے کام تیرا پورا. اس نے جو گھوڑا ڈالا قرآن کہتا ہے فغشیہم من الیم مما غشیہم، نہ فرعون بچا نہ ان کی ماں بچی. کیا ہوا؟ وہ صاحب کے سامنے ہے جو حالات ہوئے ہیں، تو وہ اس وقت بچ رہا تھا، حامان نے الٹا اسے مزید ڈال دیا. ابن زیاد جیسا ظالم آدمی امام حسین رضی اللہ عنہ کے شرطوں کو لے کر بات ماننے لگا، شمر نے الٹا گمراہ کیا، کہا جی نہیں ماننا. تو اس نے کہا کر اتنی زیادتی ہے تو چلا جا. انہوں نے کہا جی میرے ساتھ 4000 بندے بھیج، میں جانے کے لیے تیار ہوں، میرے ساتھ انعام کا طے کر، فلاں کا طے کر، میں معاملہ طے کر کے آؤں گا. یہ ظالم لڑنے کے لیے قافلے لے کر پہنچے ہیں، اور لڑنے والوں میں جو فوجی ہیں نا یہ وہی ہیں جو کوفہ کے رہنے والے ہیں.
حکم ان کا چل رہا تھا، تلواریں ان کی چل رہی ہیں. کوئی یزید خود لڑنے نہیں آیا، حکم اس بے ایمان کا اور تلواریں ان بے ایمانوں کی. امام حسین سے مقابلہ ہے. حر نے جب دیکھا نا کہ مسئلہ کچھ اور تھا، مجھے کچھ اور کہا گیا اور شکل کچھ اور اختیار کر گئی، تو اس نے ان کو کہا ظالم ہو، اے لعنتی ہو، کیا کر رہے ہو؟ اپنی تلواروں سے نواسے رسول کے خون سے رنگین کر رہے ہو. اے ظالم ہو، یہ وہ گردن اور ہونٹ ہیں جنہیں میرے پیارے پیغمبر نے بوسے دیے. اے حیا کرو، اے تم میں کوئی ایمان نام کی رمق موجود. اس نے غیرت دلائی. لیکن جب تاریخ میں ایک بندہ بد نصیبی کا داغ اپنے متھے پر لے لے تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ وہ تو ماتھا رنگین ہو گیا. اور نہیں متھے تے مصیبت پہ گئی ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو مقدر تھی، لیکن ظالموں نے اپنے لیے جہنم بھی مقدر بنانی تھی نا. انہیں نہ مانا تو اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. حر بن یزید رحائی نے، بنو تمیم والے نے، اپنے بیٹے اپنے بھائی دونوں بیٹوں سمیت حضرت امام حسین کے لشکر میں آ کر کہا میں معافی مانگتا ہوں اور کفارے کے طور پہ اپنی موت تک آپ کا دفاع کروں گا. مجھے نہیں پتا تھا ان ظالموں نے آپ سے یہ معاملہ کرنا تھا. امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں معافی بھی دی ہے اور اپنے ساتھ اپنا ساتھی بھی بنایا. آج دنیا حر کو سلام پیش کرتی. تو حر بن یزید حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے ہیں اور شہادت تک ساتھ رہے. ان ظالموں نے ظلم کیا ہے، ان بغیرتوں نے اپنے ماتھے کے اوپر اس بد نصیبی کے دھبے کو لگا دیا. تاریخ نے دیکھا 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو یہ قیامت بپا ہوئی ہے. شیرخوار بچوں تک کو شہید کیا ہے، چھوٹے بچوں تک کو، جوانوں تک کو. حضرت حسین کی 58 سے 59 برس کی عمر میں ایک سفید ریش بزرگ کو نواسے رسول شہزاد بطول تک کے خون کے پیاسے ان ظالموں نے ان کے خون سے اپنی پیاس بجھائی ہے. میں مانتا ہوں بڑا ظلم اور تشدد اور بے ایمانی ہوئی. میرا کوئی یزید سے تعلق نہیں ہے، کوئی میں ابن زیاد کا ساتھی نہیں ہوں، کوئی شمر کا وکیل اور حمایتی نہیں ہوں، بلکہ میں تو آج بھی کہتا ہوں حضرت حسین کی قتل کی سازش تیار کرنے والے، حضرت حسین کے قتل میں شریک، حضرت حسین کے قتل پہ خوش ہونے والے، حضرت حسین کے قاتلین کے معاونین پر اللہ لعنت فرمائے. میں تو آج بھی لعنت کی بات کر رہا ہوں، میرا کوئی ان سے واسطہ نہیں ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.